لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، رجب کا مہینہ شروع ہوا تھا، پھر ختم بھی ہو گیا. شعبان کا مہینہ شروع ہوا تو ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ شب برات آنے والی ہے. شب برات آئی، پھر وہ بھی ختم ہو گئی. اسی طرح رمضان کا مہینہ آئے گا، ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا. تو اصل یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے چلا جائے، اصل تو یہ ہے کہ ہماری زندگی بن جائے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے اور ہم ایسا رمضان گزارے جیسے اللہ کے عاشق لوگ گزارتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، آج سے یہ دعا شروع کر دو کہ پیارے اللہ، میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. یہ دعا کرو گے، اللہ اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. یوں فرمایا کہ جیسا جمعہ گزارتا ہے ویسا پورا ہفتہ گزرتا ہے، اور جیسا رمضان کا مہینہ ہم گزاریں گے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ، بڑا مبارک مہینہ. آقا نے اپنے خطبے میں شعبان کے اخیر میں صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے رمضان کے مہینے کو شہر عظیم کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ رمضان کا مہینہ کا بہت بڑا مہینہ، حالانکہ عظیم اللہ کی صفت. اور ہمارے نبی کے اخلاق کی بات آئی تو اللہ فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن کریم کی بات آئی تو اللہ عظیم کا لفظ استعمال فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اور رمضان کے مہینے کو فرما رہے ہیں کہ یہ کیسا مہینہ؟ فرمایا شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ، بڑا مبارک مہینہ. رمضان کے مہینے کا ایک نام شہر الصبر، کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. فرمایا رمضان کا مہینہ شہر الصبر، رمضان کا مہینہ شہر المساوات، غمخواری کا مہینہ، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کرنے کا مہینہ، اللہ کو منانے کا مہینہ. یوں فرمایا ایک بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں
کہ رمضان کے مہینے میں ایک لمحہ رمضان کے مہینے کا ایک لمحہ انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک لمحہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنے مرحومین حضرات سوئے ہوئے ہیں اپنی قبروں میں، آج وہ سوئے ہوئے ہیں، قریب میں اور آپ بھی سونے والے ہیں، اگر ان سے یوں کہا جائے کہ آپ کی کوئی تمنا، چاہت، آپ کا کوئی ارادہ، آپ کے کوئی جذبات، آپ کی کوئی چاہت ہے، تو قبر میں سوئے ہوئے لوگ یوں کہیں کہ ہاں ہماری یہ چاہت ہے کہ اللہ ہمیں صرف رمضان کا ایک دن دے دے، ایک دن، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ایک دن ان کی پوری آخرت بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ رمضان کا مہینہ یوں فرمایا آخرت کی تیاری کی سیزن ہے۔ جس کی سیزن آتی ہے وہ اپنی محنت بڑھاتے ہیں، کوشش بڑھاتے ہیں، قربانی بڑھاتے ہیں۔ بچوں کی سیزن پریکشا، ایگزام، بچوں کی محنت بڑھ گئی، کیا ہوا کہ ایگزام آنے والی ہے۔ سر کی محنت بڑھی، کیا ہوا کہ ایگزام آ رہی ہے۔ کسی کو NRI سیزن لگتی ہے، کسی کو گرمی، کسی کو ٹھنڈی، کسی کو بارش، کیا ہوا تو کا سیزن آ گئی، سیزن کمائی کا موسم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سیزن میں انسان اپنی محنت کو بڑھاتا ہے، اپنی کوشش کو بڑھاتا ہے، اپنی قربانی کو بڑھاتا ہے۔ رمضان یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے۔ کیا سیل؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اس لیے رمضان میں تہجد، اشراق، چاش اور اوابین کی پابندی کی جائے۔ اللہ والے تو پورا سال پڑھتے ہیں، ہم کم سے کم رمضان ہی میں پڑھ لیں۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ تہجد بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ اشراق بھی پڑھیں گے، چاش بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو، کیا پتہ دوسرا رمضان ملے نہ ملے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی قدر کرو، رمضان کے مہینے کی ناقدری نہ کرو، اس مہینے کو وصول کرو۔ رمضان کی ناقدری کیا ہے کہ سحری کر کے سو گئے، فجر کی نماز ہی چلی گئی، فرمایا رمضان کی ناقدری ہے۔ انٹرنیٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فرمایا رمضان کی ناقدری ہے۔ رات آنے پر نوجوان جو ہیں وہ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، فرمایا رمضان کی ناقدری ہے۔ افطاری کا دسترخوان سجا ہوا ہے اور اس میں ایسے مشغول ہے کہ مغرب کی رکعت چلی گئی، فرمایا کہ ناقدری ہے رمضان کی۔ ایک عورت نے مفتی صاحب کو سوال پوچھا کہ مفتی صاحب اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب کیا جواب دیتے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اپنے رومال سے آنسو صاف کرنے لگے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن بیچاروں کے رمضان میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے نوساری میں ایک عورت گزشتہ سال شام کو 5 بجے پریشان حال، یہاں چکر لگا رہی، وہاں چکر لگا رہی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بہن، بہت پریشان حال ہے؟ کہنے لگی بڑی مشکل سے سحری کا انتظام ہوا، میرے بچوں نے سحری کی، بچوں کو یہ کہہ کے آئی ہوں کہ تمہاری ماں کچھ تمہاری افطاری کا انتظام کر کے آتی ہے، مولانا کب سے چکر لگا رہی ہوں، ہر کوئی منع کر رہا ہے، افطاری میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے، میرے بچے انتظار میں اور ہمارے گھر میں افطاری کی کوئی چیز نہیں۔ اور ہم لوگ ایسے مشغول ہے کہ رکعتیں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اور ہم تو افطاری میں ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا ہی یاد نہیں رہتا، افطاری سے پہلے کی دعا یاد نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا افطاری سے پہلے کی دعا پڑھی جائے، اذان کا جواب دیا جائے، تھوڑا سا جلدی مسجد میں آ جایا جائے، اوابین پڑھ لی جائے۔ شیطان ڈرائے گا ابھی تراویح پڑھنے والا ہے، ابھی اوابین پڑھ کے کیا کرے گا؟ اس کو کہنا کیا پتہ تراویح کا موقع نہ ملے نہ ملے، اوابین کا وقت ہے، ابھی اوابین پڑھوں گا ہر حال میں۔
لوگ دوستوں کے ساتھ بات کرنے میں 10 منٹ لگا دیتے ہیں، چائے پینے میں 15 منٹ لگا دیتے ہیں، اور میں 6-7 منٹ اللہ کے لیے دے دوں گا تو کون سا نقصان ہو جائے گا میرا؟ اس لیے ہر حال میں اپنے کو اس کا پابند بنانا کہ انشاءاللہ ہم تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق، چاش اور اوابین پڑھیں گے۔ تو رمضان کے مہینے کی قدر، ایک مجوسی کا انتقال ہوا، آتش پرست کا، جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں۔ حضرت نے کہا بھائی جنت میں تو مسلمان لوگ جائیں گے، تو کیسے جنت میں؟ اس نے کہا حضرت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جنت میں تو مسلمان لوگ جائیں گے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، تو کیسے جنت میں آ گیا؟ اس نے کہا حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو مجوسی تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میں اپنے گھر پر آیا، میں نے دیکھا کہ میرا بچہ باہر کھڑا کھڑا کچھ کھا رہا ہے، تو میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا کہ یار مسلمانوں کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور تو یہاں کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے سامنے کھانے کا وقت ہے، چل جلدی اندر چلا جا۔ ایسا نہیں کرتے بیٹا، مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، وہ لوگ بھوکے پیاسے ہیں اور تو ان کے سامنے بنداس کھا رہا ہے۔ مولانا وہ کہنے لگا حضرت یہ عمل تو کر کے میں بھول گیا تھا، لیکن میرا اللہ نہیں بھولا تھا، نامہ اعمال میں میرا یہ عمل لکھا ہوا تھا، خدا کے دربار میں اتنا پسند آیا کہ موت سے پہلے اس عمل کی وجہ سے، رمضان کی اتنی سی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھایا اور میں ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا اور اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ صابری مسجد والوں کیا خیال ہے، اتنا سے ادب پر اتنا بڑا انعام؟ تو جو رمضان میں روزے رکھے، اللہ کا قرآن پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھے، سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں کرے، خدا کے دربار میں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے وقت کو وصول کیا جائے، رمضان کی قدر کی جائے۔ آج ہی سے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کرو گے انشاءاللہ۔ فضائل رمضان، اللہ والوں کے بیانات سنو رمضان کے بارے میں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، حضرت پیر ذوالفقار صاحب، حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان کیسے گزارے، تاکہ ہمارے گھر والوں کے اندر ایک جذبہ، ایک شوق اور ایک ولولہ ہے کہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارنا ہے، رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارنا ہے۔ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے، ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں اور 3 تراویح میں۔ ہمارے نوساری میں ایک حافظ صاحب گزشتہ سال رمضان میں 40 قرآن پڑھے، 20 روزے تک روزانہ ایک قرآن، اور 21 سے 30 صبح ایک اور شام کو ایک۔ ان کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت تھا تو انہوں نے اتنا سب قرآن پڑھ لیا۔ جس کے پاس جس چیز کے لیے وقت ہو، ہمارے پاس بھی 10 گھنٹے قرآن کے لیے ہو تو ہمارا بھی ہو جائے قرآن، کیوں نہ ہو؟ وقت ہونا چاہیے، طلب ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، آخرت بنانا، آخرت کمانا، موت کو یاد رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ کی لائف کو یاد رکھنا اور آخرت کو یاد رکھ کے زندگی گزارنا، تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا آسان ہے۔ ابھی ایک نوجوان ساتھی ملے، غفلت میں زندگی گزر رہی سورت کے، رمضان کی بات آئی تو وجدہ میں آ گئے، کہنے لگے مولانا کئی سال سے رمضان کی پورا مہینہ ہر رات مسجد میں، ایک مسجد کا نام لیا، 11:15 بجے چلا جاتا ہوں، 4 بجے باہر آتا ہوں۔ کتنا قرآن پڑھتے؟ بولے 9 قرآن ہو جاتے، روز 8 پارے، 9 پارے، 10 پارے۔ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج ہے؟ فرمایا نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ وہ حافظ صاحب 40 قرآن پڑھتے تھے نا، تو میرے ایک رشتہ دار اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے،
میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ دن میں اور رات میں ایک ایک قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ مجھے کہا مولانا میں نے دیکھا وہاں تک، باقی تو پتہ نہیں کب پڑھتے ہیں، صبح 9 بجے یہ آ جاتے تھے مسجد میں، شام کو 4 بجے تک قرآن 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 قرآن، 4 بجے تک روزے کی حالت میں۔ اے سی والی مسجد بھی نہیں تھی، 10 11 12 1 2 3 4 بجے تک، کبھی 4:15 کبھی 4:30 کبھی 3:45، صرف نماز پڑھنا اتنی دیر، پھر قرآن۔ میں نے بولا اور؟ بولے پھر کب پڑھتے تھے ہمیں پتہ نہیں، رات میں تراویح کے بعد 11 بجے کے قریب آتے تھے تو صبح 4 سوا 4 بجے تک قرآن 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 قرآن، پورے 10 دن میں نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ہو گئے ان کے قرآن 40 قرآن ہو گئے۔ ایک تاجر ملے نوساری میں، کہنے لگے مولانا دل روتا تھا، رمضان آتا ہے، گراہکوں کی سیزن ہو جاتی ہے، گراہکی بہت ہوتی ہے، ہم زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو دل میں افسوس ہوتا تھا کہ یار کوئی ایک ایسا رمضان ملے جس میں ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ میں نے بولا پھر؟ بولے ایسی قوی امید تھی کہ ایسا رمضان ملنے والا ہے نہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا لاک ڈاؤن آیا، دکانیں بند، بازار بند، فیکٹریاں بند، تجارت بند۔ تو میں سمجھ گیا کہ اب اللہ سب کا امتحان لینے والے ہیں۔ کہتے تھے نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چلو اب تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے، بتاؤ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں مولانا، 31 مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیا۔ اس وقت دل رویا کہ کاش تھوڑا 15 روزے کے قریب بھی ملے ہوتے تو ہم بھی اپنا وقت وصول کر لیتے۔ اور ایک جملہ کہا، مولانا اللہ نے سب کو آزما لیا، کون کیا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے، توفیق کی ضرورت ہے، توفیق کا انسان محتاج ہے۔ تو یہ رمضان ابھی آ رہا ہے، آ کے چلا بھی جائے گا، مر بھی جائیں گے، اللہ کو پیارے بھی ہو جائیں گے، بہت یاد آئیں گے رمضان کے لمحات۔ طے کرنا کہ انشاءاللہ قدر کریں گے انشاءاللہ، پوری بستی میں سے کوئی کرے نہ کرے اس کا اپنی مرضی ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ زیادہ وقت ہمارا مسجد میں، مصلی پہ، سمجھ میں آوے تو بھی، سمجھ میں نہ آوے تو بھی، مزہ آوے تو بھی، مزہ نہ آوے تو بھی، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کی رمضان میں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ مولانا گرمی کے روزے ہیں، پیاس بھی بہت لگے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ ہاں اللہ قیامت کے دن کی پیاس سے بچائے گا اور اللہ قیامت کے دن کی بھوک سے بچائے گا۔ روزداروں کے لیے تو بلوں میں رہنے والی چوٹیاں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرنا چاہتے، سب کو دعا پہ لگا دیا، روزداروں کے لیے دعا کرو۔ فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم سے بچانا چاہتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو جکڑ لیا کہ کہیں میرے بندوں کے روزے کو خراب نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ روزے پہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں خود روزے پہ ملوں گا، روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ کیا سکھاتا ہے؟ کہ تقویٰ سکھاتا ہے، اللہ کا ڈر سکھاتا ہے۔ دوپہر میں 2:30 بجے کا وقت ہے، سخت گرمی ہے، پسینے میں شرابور ہے، مزدوری کی ہوئی ہے، گھر میں جاتا ہے، فریج موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن پیتا نہیں۔ کیا بات ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ ظہر کی نماز میں آیا، کلی کر رہا ہے، آزو بازو میں کوئی نہیں، تھوڑا سا پی لے تو کون دیکھتا ہے، لیکن کہتا ہے نا اللہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو کہا روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تنہائی میں بھی انسان کچھ کھاتا نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ صرف رمضان کے حد تک نہ ہو، پورا سال ہو۔ اللہ والے کو یہ پورا سال یاد رہتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔
ہمارے یہاں رمضان آتا ہے سکون، رمضان چلا گیا بے چینی، وجہ یہ رمضان آ گیا ہم اللہ کے ہو گئے، رمضان چلا گیا ہم اللہ کے نہ ہوئے، اس لیے بے چینی۔ اللہ والے کو پورا سال سکون، رمضان میں بھی اللہ کے اور رمضان کے بعد بھی اللہ کے، اس لیے اللہ دنیا ان کے قدموں میں ڈالتا ہے، چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرماتا ہے، اور ان کے سارے کام ایک ہی راستے سے کر دیتا ہے، ہر مشکل ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اللہ ان کے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اور زندگی گزارنے کی مزہ آتی ہے۔ پھر موت بھی ان کی ایسی آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں، قبر کے سوال جواب آسان، قبر تحت نگاہ وسیع، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے، اور ان کے بیوی بچوں کو بھی ان کا فرما بردار بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ پورا سال اللہ کے فرما بردار، اللہ کی مخلوق ان کی فرما بردار۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، چونکہ ہم اللہ کے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس لیے گھر والے بھی ہم کو ستانا شروع کر دیتے۔ فرمایا تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی، تم اللہ کی مانو تمہاری مانی جائے گی۔ سحری اور افطاری کے وقت میں دعا، یقیناً اس وقت دعا قبول، اور انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ دعا 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، گھر کا ایک ماحول بنایا جائے، مستورات بھی 15 منٹ پہلے گھر کے ایک کمرے میں افطاری کی ساری چیزیں رکھ دی جائے، پنکھا بند کر دیا جائے، اور اگر دوسرا کمرہ ہو تو وہاں سب کے مصلے ہوں، لائٹیں بند ہوں، شوہر ایک مصلے پہ رو رہا ہو، بیوی دوسرے مصلے پہ، اور بچے بھی وہاں رو رہے ہوں، اور سب کی دنیا اور آخرت بن رہی ہو، اور اپنی باتیں اپنے اللہ سے شیئر کر رہے ہو، اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہو۔ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں، یہ تو گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ میٹھی نیند سونے کا مہینہ نہیں، قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرنے کا مہینہ ہے۔ تو کیا کھانا نہ کھائے؟ نہ کھاؤ، اچھے میں اچھا کھاؤ، منع کہاں ہے، لیکن افطاری میں کم کھاؤ، 2 گلاس پانی کی پیاس سے 1 ہی گلاس پیو، تھوڑا سا فروٹ کھا لو، ہلکا سا تلن کھا لو، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، ورنہ نہ مغرب میں مزہ آئے گی، نہ عشاء میں، نہ تراویح میں۔ جو کھانا ہے تراویح کے بعد اطمینان سے کھاؤ، مغرب کے بعد کم، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کمزوری نہیں لگتی، اللہ والے کم کھاتے، کمزوری نہیں لگتی، روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، تراویح پڑھنے کی مزہ آتی ہے، پھر انسان ہر سجدہ ایسے کرتا ہے جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتا ہے، اس طرح تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب افطاری میں کم کھاتا ہے، کم پانی پیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یوں سمجھتے جیسے اب عشاء کے بعد کھانا ملنے والا ہی نہیں ہے، پورا افطاری میں ٹوٹ پڑتے ہیں، رکعت بھی چلی جاتی ہے، اوابین پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا ہے، اور تراویح بہت بوجھ لگتی ہے، پیٹ میں کھانا ہی زیادہ چلا گیا ہے، پانی بھی زیادہ جائے گا تو بوجھ لگے گا، پورے دن کے بھوکے ایک دم اس پر پانی ڈال دو، تھوڑا سا آدھا گلاس پیو، نماز کے بعد آدھا گلاس پی لو، تراویح سے پہلے آدھا گلاس، اور آپ پی لو نا تراویح کے بعد 5 گلاس۔ تھوڑا سا صبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ تراویح کو معمولی مت سمجھنا، ہر سجدے پہ انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، کتنی نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، ہم تراویح کے لیے آتے ہیں نا، یہاں سے جاتے ہیں تو کتنی نیکیاں لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو کب احساس ہوتا ہے پتہ ہے؟ عید کا دن آتا ہے نا، بہت خوشی ہوتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے عید کا دن چلا جاتا ہے، شام ہوتی ہے، افطاری کا کوئی دسترخوان نہیں ہوتا، چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یاد تو آتا ہے عشاء کی نماز جب ختم ہوتی ہے نا عید کے دن، جب چاند رات ہوتی ہے، جب تراویح نہیں ہوتی، عشاء کی نماز پڑھ کے جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اس وقت دل روتا ہے، وہ 20 رکعت، وہ 40 سجدے، اور وہ رکوع، اور وہ اللہ کا قرآن، اور 1-1.25 گھنٹہ مسجد میں، اور وہ رمضان کی رونق، اور وہ رمضان کی بہاریں، اور اللہ کے قرآن کا پڑھنا، اور اللہ کے قرآن کا سننا، اور ہر کسی کا مسجد میں نظر آنا، اور موبائل ایک طرف اور ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن، یہ لمحے یاد آتے، دل روتا ہے، لیکن خدا کی قسم وہ رمضان دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔
ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارو، ہر رمضان کے ہر سال مہینے کو آخری مہینہ سمجھ کے گزارو، کیا پتہ دوسرا رمضان ملے نہ ملے۔ افطاری دعا، یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلے ہی دن سے گھر کا ماحول کہ 15 منٹ پہلے دروازہ بند کچن کا، ہوگا کیا 2 دن قربانی لگے گی، مستورات کہے گی وہ سموسے کچے رہ گئے باقی ہے، کوئی بات نہیں مغرب بعد کھائیں گے، ابھی صرف کھجور پانی، 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، دعا۔ وہ ابھی سب کو بھوک لگی ہے، نانا اللہ کے سامنے رو لے، میرے لیے بھی رو، تیرے لیے بھی رو، پوری امت کے لیے رو۔ 2 دن قربانی لگے گی، 28 دن تک 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ پہلے 2 دن اس پر عمل نہیں کیا تو آخری روزہ ہوگا نا تو بھی اذان ہو رہی ہوگی، اسی وقت مستورات آئے گی مسلم۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس وقت کوئی دعا کرے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 فضائل رمضان کی تعلیم اور اللہ والوں کے بیانات سننا۔ نمبر 2 اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، اس کی توفیق مانگنا۔ نمبر 3 اچھا روزہ رکھنا، زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، دل دماغ کا بھی روزہ۔ اور نمبر 4 روزے پہ کیا ملے گا؟ کہ اللہ ہی ملے گا۔ روزے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ تقوی۔ نمبر 5 نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ نمبر 6 یہ رمضان آخرت کی تیاری کی سیزن ہے۔ اور نمبر 7 افطاری اور سحری کے وقت میں دعا۔ نمبر 8 قرآن شریف کی تلاوت۔ اور نمبر 9 توبہ کر کے اللہ کے ہو جانا، اللہ سے صلح کر لینا۔ اور نمبر 10 رمضان چلا گیا اللہ تو موجود ہے، اس لیے اللہ کو راضی کر کے رمضان کے بعد بھی زندگی گزارنا، تو انشاءاللہ پوری زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمیں رمضان کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کی اللہ تعالیٰ وصول کرنے کی، قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آواز سے پڑھو، اپنی طلب بتاؤ اللہ کو۔ اللہ رمضان آپ کے عاشق کو جیسا گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا نام لینے میں کیا شرمانا، لوگ غیبتیں کرتے نہیں شرماتے۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند رکھیں، اپنی گردن کو جھکائے رکھیں، مراقبہ کر لیجئے۔ مراقبہ کہتے ہیں دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ باری تعالیٰ رحیم والا کریم آقا، اے اللہ یہ اس سال کی آخری منتھلی مجلس ہے، اللہ ہماری مجلسوں کو قبول فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرما، بہت چھوٹا بن کے آپ کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، داعیوں کے صفات عطا فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب و درد دل عطا فرما، امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑن عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما، نور ظاہر نور باطن عطا فرما، تقوی، زہد، پاک دامنی اور عفت نصیب فرما، ولایت کا اور نسبت کا نور عطا فرما، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ باری تعالیٰ آپ سے ایک گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، ہم آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فضائل رمضان کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، اشراق، شاش، اوابین اور تہجد پڑھنے کی، رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کی اور ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنے کی، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، افطاری اور سحری کے وقت میں کم سے کم 15 منٹ دعائیں کرنے کی۔ اے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کے ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صابری مسجد کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، پورے علاقے والے کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یہاں سے شرک و بدعات کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ پورے بستی کو اللہ توحید پہ جما دے، اللہ اپنا بنا لے، آپ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، آپ سے لینے والا بنا دے، سب کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو ختم فرما۔ اے اللہ جو حضرات بستی کی آبادی کے لیے، بستی میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ ان کے نام آپ بخوبی جانتے ہیں، انہیں بھی دین کے لیے قبول فرما، ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما، ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔